السلام علیکم ویورز. آج بیٹ ٹی وی بریکنگ انالیسز اینڈ ڈبیٹ ٹی وی آپ کو جو ویڈیو دکھا رہا ہے، عگیگا نے جو آج جو احتجاج کی کال دی تھی اپنے مطالبات کے حق میں 5 سپٹمبر 2023، اس کا جو ہے بہت بھرپور ویڈیو ہے. اور ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ آخر میں جو دیکھیں گے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بڑا اچھا ویو ہے. بھرپور جو ہیں گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں پنجاب کے اور فیڈرل کے ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا. بہت بھرپور احتجاج تھا. خواتین کی بہت بڑی جو ہے تعداد نے اس میں شرکت کی. بہت اچھا سٹارٹ ہے. راولپنڈی سے ہے، اور راولپنڈی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں سے جو موومنٹ چلتی ہے جنرلی وہ کامیابی رہتی ہے. ایوب خان کے خلاف جو احتجاج جو ہیں وہ پنڈی سے ہی سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کا اختتام بھی اس کے استعفے پہ ہوا تھا. ملک کے اندر یہ مختلف لوگ احتجاج کر رہی ہیں. گورنمنٹ سرونٹ بھی جو ہیں ظاہر سی بات ہے مہنگائی سے متاثر ہوئے ہیں. تو آج کا جو احتجاج ہے اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتا جاؤں، یہ کیوں ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ 9th ڈویژن پہ یہ جو احتجاج عگیگا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، یعنی جو یونین آف یونینز میں اسے کہوں گا، تمام سرکاری ملازمین کی جو ہیں وہ ایک یونین کی آگے جو بڑی یونین ہے وہ ہے فیڈرل، اس میں پروونشل سارے جو ہیں ڈپارٹمنٹ شامل ہیں. تو یہ 5 سپٹمبر سے انہوں نے آغاز جو ہے یہ نئی موومنٹ کا کیا ہے، پنڈی سے کیا ہے، اور آخری جو ہے یہ 7 نومبر 2023 یہ لاہور میں ہوگا. 9th جو ہے ڈویژن ہے ان میں یہ بھرپور احتجاج ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ مہنگائی کے مارے جو ہے گورنمنٹ سرونٹ اور بالخصوص جو ہیں جو ایماندار جو ہیں وہ سرونٹس ہیں، انہوں نے جو ہے جو فیڈرل بجٹ 2023-24 جو 9 جون کو پیش ہوا اس سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں عگیگا کے پلیٹ فارم سے جو ہیں بھرپور احتجاج کیا تھا. اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی 35% انکریز 16 اسکیل اپ ٹو 16 اسکیل اینڈ 30% ابو 16 اسکیل جو ہیں وہ انکریز کی. فار پینشنر 17.5% جو ہے انکریز جو ہے وہ کی. لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے پنجاب میں جو گورنمنٹ آئی تھی الیکشن کروانے اپنی انٹرم گورنمنٹ جو پی ٹی آئی نے اپنی جو اسمبلی ڈسالو کر دی تھی، اس کے نتیجے میں الیکشن کروانے آئی تھی. انہوں نے ایز اگینسٹ ادر پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے نئی ٹریڈیشن سیٹ کی ہیں. 4 منتھ کا بجٹ دیا، اور اس میں جو ہے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو اکثر جو ہے وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے پے اینڈ پینشن اور دوسرے رولز کو، اس کے اگینسٹ جو ہے نا 5% پینشن میں انکریز دی ہے، اور 30% جو ہے سارے اسکیلز کے لیے جو دیا تھا. 80% جو 80 ایئرز اینڈ ابو ان کے لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم جو ہیں دے رہے ہیں 20% ساری پینشنرز کے لیے. تو اس کے نتیجے میں بھرپور جو ہے پنجاب میں احتجاج جو ہیں عگیگا کے پلیٹ فارم سے ہوا، جو 10 جولائی لاہور میں احتجاج کیا گیا. لیکن گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور نتیجہ تن وہ دھرنے کا روپ اختیار کر گیا. اور 14 تاریخ کو محمد احمد جو ایڈوائزر ٹو پی ایم شہباز شریف جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے جا کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ کیے، اور اسٹرائک کال آف کر دی گئی، اور کہا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے وہ بجٹ میں جو کنسیشن تھی گورنمنٹ امپلائیز کے لیے وہ ریپلیکیٹ کی جائے گی. لیکن جب نوٹیفیکیشن ہوا تو اس میں نئی باتیں آ گئی ہیں. اس میں مثلا پہلی بات یہ آ گئی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے ریپلیکیٹ کیا گیا 35% اور 30% اور 17.5%، لیکن نئی جو ہے چیزیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں ایز اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ادر پروونشل گورنمنٹ، کہ یہ اس میں بجائے 1 جولائی جو ہمارا فائنینشیل ایئر ہے اس کی بجائے 1 اگست سے جو ہیں یہ انکریز جو ہے وہ دی گئی. پھر پینشن جو 1 اگست کے بعد آئیں گے ان کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ نہیں دی گئی، ان کی پینشن میں انکریز نہیں ہوگی. تو یہ 2 چیزیں اس میں آ گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہیں لیو انکیشمنٹ جو فیڈرل لیول پہ بھی ہے، اور یہاں پہ بھی یہ ایک بات آ گئی ہے کہ لیو انکیشمنٹ جو ملتی تھی جو امپلائیز جو ہیں ارنڈ لیو کے اگینسٹ اور کیجول لیوز جو ہوتی ہیں وہ جو جتنی اس نے سروس کی ہے اگر 365 ڈیز کی، تو وہ ایک جو ہے تنخواہ ہر ماہ کی جو ہے وہ اسے جو ہے اتنی اماؤنٹ ملتی تھی 365 جو ڈیز ہے 1 ایئر کی، یعنی وہ ملتی تھی، خاصی اماؤنٹ ہوتی تھی. اور جو ہے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں اپنی بہت ساری ضروریات میڈیکل کی اور دوسری جو ہے جو اپنے بچوں کی شادی بیاہ تعلیم اور مکان کی یا جو بھی ضرورت ہوتی تھی وہ پوری کر لیتے تھے. لیکن اب اس میں یہ مبینہ طور پہ یہ تبدیلی آئی ہے کہ لیو انکیشمنٹ جو ہے نا وہ رننگ بیسک پہ نہیں ہوگی بلکہ بیسک پہ ہوگی، جو کہ تھوڑی ہوگی. اگر ایک ملازم ہے جس کی اگر
بیسک جو ہیں وہ 50,000 ہے اور رننگ بیسک اگر وہ اس میں جو یعنی انکریمنٹ تھی وہ 1 لاکھ ہیں تو اب اسے یعنی 50,000 کی بیس پہ اگر وہ 365 یا 12 ماہ کا اگر وہ لگائیں گے تو یہ 6 لاکھ بنے گا، اور اگر وہ اگر 1 لاکھ کا لگائیں گے تو یہ 12 لاکھ بنے گا. تو یہ اس طرح جو ہے یہ زیادتی کی گئی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ پینشن جو ہے کمپٹیشن جو ہے وہ رولز میں تبدیلی کی گئی. پہلے جو ہے پینشن وہ جو ہے ملتی تھی گراس جو پے کا تقریباً سمجھے کہ 70% یا کوئی ایک فارمولا ہوتا ہے 12 ملک آتی ہیں 70% ہی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس 70% میں سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی کمپٹیشن یعنی ایڈوانس جو ہیں آپ کو جو پینشن دی جاتی تھی وہ یعنی 12 ایئرز کی جو یعنی 72 تک جو ہیں وہ پھر پینشن ڈبل ہو جاتی ہے، وہ اس میں سے دی جاتی تھی 35% اور 65% یعنی وہ آپ کی پینشن ہوتی ہے یعنی گراس پے کا وہ 70%، اور اس کا پھر جو ہے اگر 100 روپیز بنتی ہیں تو آپ کے 65 جو ہے پرسنٹ جو ہے 65 روپیہ جو ہے پینشن ہوگی پر منتھ آپ جو لیں گے، اور بقایا ایڈوانس جو ہے وہ 12 سالوں کے لیے اپ ٹو 72 ایئرز ایج جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ 35% ملتی تھی. اب وہ بھی کم کر کے 25 کر دی ہے مبینہ طور پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو وہ 35 روپے ملتے تھے وہ 25 روپے ملیں گے، 35 لاکھ ملنے تھے تو وہ 25 لاکھ. سمپل سا یہ سمجھ لیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی. ساتھ ہی محکموں کے اندر اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اپ گریڈیشن نہیں ہے، ٹائم سکیل نہیں ہے، پے پروٹیکشن کے ایشوز ہیں. یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ڈسکریمنیشن ہے. یہ ساری چیزیں یہ عقیقہ کے پلیٹ فارم سے جو ہے یہ دوبارہ جو آغاز ہوا ہے، جو کہ گورنمنٹ نے جو ہے اس طرح جو ہے امپلیمنٹ نہیں کیا. جو پہلے پروٹیسٹ جو ہوا ہے جولائی میں، پنجاب گورنمنٹ نے 19 جون کو یہ بجٹ دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ انٹرم گورنمنٹ ہے، ملک کے اندر افراتفری ہے، مارا ماری ہے، اور یہ ایسی صورتحال میں جب یہ میں نے دیکھا ہے کہ آج لوگ خاصے بفرے ہوئے تھے اپنے جو ہیں وہ مطالبات کے حق میں، چونکہ یہ بڑے جینوئن ایشوز ہیں. ہمارا مین اسٹریم میڈیا ان چیزوں کو دکھا نہیں رہا، شاید ان کے جو ہیں پرائرٹیز اور ہیں یا اور بہت ساری جو ہیں ان کے بیک گراؤنڈ پہ چیزیں جو ہے وہ کار فرما ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور یہ بھرپور آ رہی ہیں. ملک کے اندر جہاں پہ اور افراتفری ہے مہنگائی کے خلاف، تو یہ جو گورنمنٹ کی جو سوچ ہے سمجھ نہیں آتی ہمارے پالیٹیشین کی، اور جو ان کو جو ہے پیچھے جو لے کے آتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ کرپشن کو روکیں، بجائے اس کے کہ اسمگلنگ کو روکیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو ڈالر جو ہے وہ خرید رہے ہیں یا اسمگل کر رہی ہیں، جو چینی جو ہیں وہ اسمگل کر رہی ہیں، جو انسانوں کی اسمگلنگ جو کر رہی ہیں، جو ٹیکس نہیں پے کرتے، جو لوگ یہاں پہ جو وارداتیں کر رہی ہیں، ان کو بند کرنے کی بجائے جو ہے یہ لوگوں کی پینشن بند کر رہی ہیں، لوگوں کی تنخواہ کم کر رہی ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کریں، ان پہ فوکس کریں تاکہ یہ افراتفری جو ہے وہ کم ہو. یہ افراتفری کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی گھر کے لیے یہ اچھی نہیں ہوتی. اور یہ ہمارا جو ہے یہ عجیب ملک جو ہے وہ جو بنتا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، غریب سے غریب تر بلکہ غریب ترین کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ حکومت جو ہے ملازمین کا خیال رکھتی ہے، اور یہاں پہ حکومت جو ہے نا وہ چل رہی ہے ملازمین کے سارے ان کی تنخواہیں کاٹ کے حکومت چلا رہی ہیں. تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. ہماری 7th نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہیں وہ ہے اور ہم 25 کروڑ کی آبادی ہے. سب سے زیادہ ٹیکس جو ہیں وہ یہ سروے آ چکا ہے کہ سرکاری ملازمین دے رہے ہیں، یہ انڈسٹریلسٹ یہ فیوڈل لارڈز، یہ جتنے بھی جو ہیں یہ اسمگلرز، یہ ڈوٹرز جو ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ کون سی جو ہے وہ اگر آپ کے امپلائیز ہی آپ سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو پھر آگے گورنمنٹ، اسی لیے آپ کی مینجمنٹ، اسی لیے آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے پور ہے. اگر اس کو بہتر کرنا ہے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب بھی بیماری جو ہے دبائی جاتی ہے تو وہ کینسر کی شکل میں اختیار کر جاتی ہے. لوگ کام نہیں کرتے اپنی جو اس کو، چونکہ ان کا حق نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹر جو ہیں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں پھر ان کے خلاف جو ہیں بڑے بڑے انقلاب آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب یہاں پہ نہیں آئے گا، اور اگر یہی صورت آ رہی ہے دیکھیں بہت بڑا انقلاب آئے گا. میں نے آج دیکھا ہے سرکاری ملازمین، اس میں بہت بڑی تعداد میں خواتین، بچے، بوڑھے، ہر طبقے کے لوگ جو ہیں تھے پریشان تھے، چونکہ ان کو بھی مہنگائی نے مارا ہوا ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو بہت ایماندار ہیں وہ پریشان میں نے دیکھے ہیں. تو حکومت کو جو ہے یہ ان کے مطالبات فوراً جو ہیں وہ میرا خیال ہے پرائرٹی بیسس پہ جو ہیں وہ حل کرنے چاہیے. جو بھی یہ جینوئن ایشوز ہیں میں نے دیکھا ہے کوئی ان میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے. تو آپ میں جائیں ویڈیو کی طرف، میرے چینل کو بیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.
اور اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو جسٹ پروفیسر شکیل عباسی لکھیں تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب کے 22 فضائل محکموں کے وجود ملازمین، محکمہ تعلیم سے وابستہ ہر تنظیم کے عہدیداران، میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ کی عزت جنگ آپ جیت چکے ہیں. آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر، آئی ایم ایف کے نمائش سے ریاست کے اس ستون سے دستگریبان ہے جس میں ریاست کا انتظام و انصرام کرانا ہے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، اور پھر کرنا پڑتا ہے. جب بھی حقوق کی جنگ ہوتی ہے ہمیں 61 ہجری میں کربلا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، جہاں پر 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 83 سال کے حبیب ابن مظاہر کی شخصیت نظر آتی ہے، جہاں پہ حضرت زینب کا کردار بھی ہمارے سامنے آتا ہے. آج پھر سے کربلا برپا ہے. حقوق کے تحفظ کے لیے، حقوق کی حفاظت کے لیے، پنجاب بھر کے تمام مرد کے حقوق کے لیے عقیقہ جب بھی بلائے گا ہم انشاءاللہ کسی رکاوٹ کو بالکل قبول نہ کریں گے اور عقیقہ سے چل رہیں گے. میری بہنوں، میری بیٹیوں،
ابھی آپ نے